اور تو نے اسے دیکھا ہے. اس نے بیٹھے بیٹھے بے نیازی سے پوچھا یہ بتاؤ تھیلی کا رنگ کیسا تھا اور اس میں کیا تھا اور اس کی تعداد کیا تھی. جب انہوں نے تعداد بھی بتا دی رنگ بھی بتا دیا تو اسے اطمینان ہو گیا کہ انہی کی ہے. اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے بے نیازی سے کہا مسجد کے اس کونے میں دیکھ لو جہاں تم گن رہے تھے اور جانماز کے نیچے کنارے کے اوپر تم کو تمہاری امانت مل جائے گی. اب یہ دوڑے ہوئے گئے اور وہاں پلٹ کے دیکھا تو کپڑے کے نیچے وہ تھیلی ملی. اسے کھول کے گنا تو 500 اشرفیاں برابر سرابر نظر آئی. یہ کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے ہماری گردن بچ گئی ورنہ ہماری جان خطرے میں پڑ جاتی. اب اس خوشی کے مارے وہ آئے اور اپنے جیب سے 50 اشرفیاں نکالی اور کہا یہ لے لے انعام. تو اب اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا میں دعا کر رہا ہوں چلے جاؤ میری دعا میں خلل پڑے گا. اب وہ پریشان ہو گئے. کہا کہ یہ کیا کہ جب اگر اسے ایک آدھی اشرفی دیتے تو یہ سینکڑوں دعائیں دیتا اور ہمارا احسان مانتا. اب ہم خوشی میں اسے 50 اشرفی دے رہے ہیں یہ لینے کو تیار نہیں ہو. کہہ رہا کہ چپ ہو جاؤ اور دعا میں خلل مت ڈالو اور چلے جاؤ. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے کہ جب ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے حساب میں خلل مت ڈال اور اب تو کہہ رہا کہ ہماری دعا میں خلل مت ڈال کیا ہو گیا تجھے. اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ بھوکا تو اب بھی ہوں جب بھی تھا لیکن ضرورت میں بے چین ہو کے جب کہہ دیا اور تم نے اپنی نیکی بنانے کا موقع کھو دیا اور اب اللہ نے مجھے ایک نیکی بنانے کا موقع دے دیا اور امانت کی نیکی اللہ نے میرے اعمال نامے میں بنا دی اور حفاظت کی نیکی اللہ نے میرے اعمال نامے میں بنا دی اور تم میری نیکی کو 50 اشرفیوں میں خرید رہے ہو. خبردار میں ایک دن کا فاقہ اور برداشت کروں گا لیکن اپنی نیکی تمہارے ہاتھوں میں نہیں بیچوں گا. تو میرے دوستو جب زندگیوں میں دینداری اور اللہ کی مرضی پہ چلنے کا مزاج آیا تھا تو راستے کا چلتا فقیر بھی اللہ کی مرضی کو پہچان رہا تھا. آج کا تہجد گزار بھی اللہ کی مرضی کو نہیں پہچان رہا الا ماشاء اللہ جسے اللہ خوش نصیب بنا دے. ہم تو اپنی مرضی دیکھ رہے ہیں اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں اپنے اغراض دیکھ رہے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں جو حیوانی جذبے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے آخرت کیا ہے انجام کیا ہے اور کیسے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر چلنا ہے. تو اس طرح زندگیاں بنی تھی کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ اللہ کی مرضی پر اپنی زندگی کو چلا رہا تھا. اپنی مرضی اس کے نزدیک کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. گورنر بنائے گئے عمیر ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے ایک علاقے حمص کے گورنر بنائے گئے. گورنری کا دور چل رہا ہے. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو متقی اور پارسا سمجھ کر بھیجا تھا اور دعا بھی مانگا کرتے تھے اے اللہ عمر کی فراست میں برکت دے میں تیرے بھروسے پہ لوگوں کا انتخاب کر رہا ہوں تاکہ یہ تیرے نبی کے نمائندے بنیں گے اور تیرے دین کے سچے ترجمان بنیں گے. اور پھر بعد میں ان کی زندگیوں کو جھانکتے بھی تھے کہ ان میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی اور بھیجتے ہوئے ان سے عہد و پیمان بھی لیتے تھے دیکھنا گورنر بننے کے بعد تمہیں اپنی مرضی پہ نہیں چلنا پڑے گا اللہ کی مرضی پہ رہو گے اور اللہ کی مرضی پہ چلنے کے لیے تمہیں اوروں سے زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی. اور وہ احتیاط یہ ہے کہ اس کا عہد کر کے جاؤ کہ گورنر بننے سے پہلے میں جو کپڑے پہنتا تھا گورنر بننے کے بعد اپنے کپڑوں میں تبدیلی نہیں لاؤں گا اور گورنر بننے سے پہلے میں جو کھاتا تھا گورنر بننے کے بعد میرا کھانا وہی سیدھا سادہ رہے گا. گورنری کی وجہ سے اور بیت المال کی وجہ سے میرے کھانوں کا ذائقہ بدل نہیں جائے گا اور میرے زبان کے چٹخاروں میں کوئی نمایاں کوئی امتیاز نہیں آئے گا. اور اس کا امتحان بھی لیتے تھے کہ کبھی کبھی گورنر کو اپنے دفتر پہ بلا لیتے اس کے دفتر پہ خود چلے جاتے اس کے کھانے دیکھتے اور اپنے دفتر پہ کھلا کے دیکھتے. اگر وہ پیٹ بھر کے کھایا تو ٹھیک ہے اگر وہ امیر المومنین کے ساتھ سوکھا کھانے کو تیار نہیں ہے ایک دو نوالے لے کے رک گیا کہ امیر المومنین بس میرا پیٹ بھر گیا تو اپنے کوڑے سے گورنر کی پٹائی کرتے تھے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو اپنی مرضی پہ آ گیا اور تیرے زبان کا ذائقہ بدل گیا اور پھر اس کی تحقیق کراتے تھے. تو اس طرح گورنر کو اور اپنی اللہ کی مرضی پہ چلنے کے لیے عام انسانوں سے زیادہ اپنی مرضی کو چھوڑنے کا پابند بنایا تھا. گورنر سے کہا تھا کہ تمہارے گھر پہ پہرے دار نہیں ہوں گے بلکہ تمہارے گھر کے اوپر صدر دروازہ چوکھٹ نہیں ہوگی تاکہ رعایا جب چاہے آئے اور تمہارے پاس آ کے فریاد کر سکے.
ایک مرتبہ ایک گورنر کے بارے میں پتا چلا کہ انہوں نے اپنے گھر پہ چوکھٹ لگائی ہے، دروازہ لگایا ہے، تو مدینے سے ایک آدمی کو بھیجا، پہلے اسے جلا کے دینا، آگ لگا دینا اور دیکھنا کہ وہ خاموش ہوتا ہے یا اگر تمہیں پکڑنا چاہتا ہے، اگر پکڑنے جائے تو مجھے اطلاع کر دینا، اگر خاموش ہو تو سمجھ لینا کہ وہ عمر کی خفگی کو پہچان گیا۔ تو دروازہ لگانے کی اجازت نہیں تھی گورنر کو اپنے گھر کی کہ فریادی جب چاہے تمہارے گھر کے اوپر آ جائے، تو تم اپنی مرضی سے سو بھی نہیں سکتے گورنر بننے کے بعد۔ تم کو تو اپنی زندگی اللہ کی منشا کے مطابق اوروں سے زیادہ پاک باز اور احتیاط کی گزارنی پڑے گی۔ اب عمیر ابن سعید رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک عرصے کے بعد کسی نے جھوٹی شکایت کر دی۔ اب جب حاسدین کی طرف سے شکایت آئی، آپ نے فرمایا کہ بس اب میں ابن سعید کو بلا لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہاں سے قاصد کو بھیجا اور کہا کہ ہم فلاں کو گورنر بنا رہے ہیں اور تم مدینے کو واپس آ جاؤ۔ اب ابن سعید کو اطلاع ملی، انہوں نے فوراً گورنری ان کے حوالے کی۔ اب یہ نکل کر آ رہے ہیں، اب آ رہے تو اب انتظار ہو رہا کہ میرے اندازے کے مطابق 10 دن 12 دن میں آنا چاہیے۔ وہ وقت گزر گیا تو شاید آج کل میں آ جائے گا، وہ وقت گزر گیا تو اس ہفتے میں آ جائے گا۔ اب وقت بڑھتے چلے جا رہا اور 10 کے 20 دن ہو گئے اور 20 کے 30 دن ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گمان ہوا کہ کہیں ابن سعید نے بغاوت تو نہیں کر دی اور میرے حکم کے خلاف تو کچھ نہیں کر دیا۔ اب یہ بار بار سوچ رہے ہیں اور اپنی جگہ انتظار کر رہے ہیں۔ 1.5 مہینے کا عرصہ گزرا اور اس کے بعد گورنر حمص چلے آئے اور مدینے میں داخل ہونے کی اطلاع ملی تو گلی گلی سے چرچے ہوئے کہ ابن سعید آ گئے، ابن سعید آ گئے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا، آپ نے فرمایا بلاؤ بلاؤ، میں انہی کے انتظار میں ہوں۔ تو اب سیدھے پہنچے۔ اب جب پہنچے تو فوراً آپ نے فرمایا اے ابن سعید کیا بات ہے کہ تمہارے آنے میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری مدد فرما، مولا اپنے کرم سے ہمیں عافیت نصیب فرما، مولا ہم آپ کی رضا کے لیے پڑھے ہیں اور اپنی زندگی کی ندامتوں کو پیش کر رہے ہیں، مولا ہم گندے بندے ہیں، مولا مہینوں تیرے بندوں نے یہاں پر اپنے آپ کو تڑپایا ہے اور اللہ یہاں اپنے آپ کو گھلایا ہے اور اس لیے کہ آپ کو راضی کریں گے اور آپ کی بارگاہ میں آپ کے دین کی فکروں میں اپنے آپ کو لگائیں گے، مولا ہم منحوسوں کو قبول کر لینا اور ہماری نحوستوں کو دھو دینا اور امت کا بیڑا پار فرما دینا، مولا ہر آزمائش سے ہم کو بچا لیجو۔ اے اللہ تیرے بندے بڑھاپے میں، جوانی میں، بیماریوں میں اور کمزوریوں میں اے اللہ رات و دن یہاں پر پڑے رہے اور فقیروں کی طرح تیری دی ہوئی زندگی کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے رہے، مولا آپ ہی نے یہ مناظر دکھلایا اور آپ ہی نے یہ موقع دیا ہے۔ اے مالک بہت بے ظرف ہے اور بے بس ہے، تیری حکمتیں تیرے قبضے میں ہے اور تیرے اختیار میں ہے، مولا ہم کچھ نہیں جانتے، اے اللہ ہم کمزوروں کی مدد فرما، ہم بے ظرفوں کو امتحان میں مبتلا مت فرما، مولا ہماری بہترین تربیت فرما اور اپنی غیبی مدد شامل حال فرما، اے اللہ ہم پہ کرم کا معاملہ فرما۔ حضرت ابن سعید فرماتے ہیں کہ جب آپ پیش ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دربار میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ابن سعید کیا ہو گیا تمہیں؟ میں کئی ہفتوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، آنے میں اتنی تاخیر کیوں ہو گئی؟ فرمایا امیر المومنین خفا مت ہونا، سن لیجئے پہلے میری فریاد کو اور بات کو میری سن لیجئے۔ گورنر بننے سے پہلے میرے پاس کوئی سواری نہیں تھی اور گورنر بننے کے بعد میں نے بیت المال سے کوئی سواری نہیں لی کہ اللہ کے پاس اس کا حساب کہاں سے دوں گا۔ جب آپ کا حکم آیا تو میں گورنری منتقل کیا اور حمص سے پیدل چلا آ رہا ہوں اور پیدل آنے میں 1.5 مہینے کا عرصہ گزر گیا، اسی آپ کی خدمت میں آنے میں تاخیر ہوئی۔ حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا کہ ہمارا گورنر پیدل آتا ہے اور اس کے ہاں کوئی سواری بھی نہیں ہوتی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم سے یہی امید تھی۔ فرمایا کہ ابن سعید کیا حال ہے رعایا کا؟ فرمایا کہ ان کو ایمان کی حالت پہ چھوڑا ہوں اور اللہ کی ذات سے امیدوار ہوں کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم چلنے لگے تو انہوں نے کچھ ہدیے ہدایت تمہیں دیے نہیں دیے؟ فرمایا امیر المومنین سب بیت المال کے حوالے ہے، میرے ساتھ کوئی ایک حبے سیاہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا پھر اتنی مدت تم رہے اور لمبی مدت گزار کے آ رہے ہو،
پھر تمہارا اثاثہ کیا ہے؟ فرمایا امیر المومنین بس یہ جھولا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ فرمایا اس جھولے میں کیا ہے؟ فرمایا امیر المومنین اس میں میری دنیا بھی ہے، اس میں میری آخرت بھی ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے اے ابن سعید ہم بھی تو دیکھیں کہ تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت کیسی ہے اور کتنی ہے۔ تو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے جھولا کھولا تو اس میں لکڑی کا ایک پیالہ نکلا اور کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تمہارے حال پہ رحم کرے، اس میں تو ایک کٹورا ہے، ایک لکڑی کا پیالہ ہے، اسے تم اپنی دنیا اور اپنی آخرت کہہ رہے ہیں۔ فرمایا امیر المومنین جب بھوک لگتی ہے تو اس میں آٹا ڈال کے گوندھ لیتا ہوں، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو اس میں پانی لے کے وضو کر لیتا ہوں، یہی میری دنیا اور یہی میری آخرت ہے، اور اس کے علاوہ میرے آنکھ کا جوڑا ہے اور کوئی چیز میرے ساتھ موجود نہیں ہے۔ کہا ابن سعید اتنی لمبی مدت گورنر رہے اور لکڑی کے پیالے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ فرمایا امیر المومنین اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھے ہلکا پھلکا رکھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تیرے حال پہ رحم کرے، میں سمجھا تو یہی تھا لیکن تو نے بعد آنے والوں کو بہت تنگ راستہ دے دیا، اب اللہ پاک تیری طرح کا خوف اوروں کو بھی دے، جاؤ تھکے ہارے ہیں اپنے گھر میں آرام کرو۔ اور جب ابن سعید اپنے گھر کی طرف چلے آئے تو پیچھے سے ایک صحابی کو 2000 درہم دیے اور کہا کہ ایک دن اور ایک رات مہمان رہنا، اور اگر زندگی وہی ہے ابن سعید کی جو میرے پاس تھی تو ہدیے کے طور پہ یہ پیش کر دینا، اگر کوئی تغیر دیکھو تو عمر کو اس کی اطلاع کرنا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں گھر گیا اور گورنر کے گھر میں پہنچا تو کیا دیکھ رہا ہوں کہ دھوپ میں بیٹھے ہیں اور کرتا اتارے ہیں اور اس میں کچھ چن رہے ہیں۔ میں کہا کہ اے جی گورنر صاحب ابھی تو آئے ہو اور دھوپ میں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ کہا میرے بھائی بس ایک جوڑا میری زندگی کا کل سرمایہ ہے، 1.5 مہینے سے پیدل آ رہا ہوں، پسینے میں یہ بہت بھیگا ہے اور میرے بدن میں جویں ہو گئی اس کپڑے کے اندر، اب ان جوؤں کو چن کے نکال رہا ہوں تاکہ اسے دھو کے دوبارہ پہن لوں گا۔ تو گورنر کے پاس بدن ڈھانکنے کے لیے اس کرتے کے علاوہ کوئی دوسرا سامان نہیں۔ اب جب انہوں نے کہا کہ بہت عرصے کے بعد آئے، میں تمہارا مہمان بننے آ گیا، فرمایا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، مہمان تو ہماری مغفرت کراتا ہے، اپنے مقدر کا کھاتا ہے، آؤ آؤ ہمارے گھر ضرور رہو۔ اب کھانے کا وقت آیا تو جو کی روٹی آئی اور نمک کی کنکریاں سالن کی جگہ پر آئیں، اور کہا کہ میرے بھائی اگر کچھ ہوتا تو میں مہمان پہ اسے قربان کر دیتا، میں بھی یہ کھا رہا ہوں تم بھی یہ کھا لو۔ 24 گھنٹے ایسے گزرے کہ جس میں جو کی روٹی اور نمک کے کنکر کے علاوہ گورنر کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اب 24 گھنٹے جب ایسے گزر گئے تو اسے دیکھ کر یہ رو پڑے اور کہا کہ میرے بھائی میں مہمان بن کے کیا آتا، میں امیر المومنین کا قاصد بن کے آیا ہوں اور انہوں نے 2000 درہم بھیجے ہیں اور اس ہدیے کو تمہاری خدمت میں دینے کو کہا۔ تو اسے دیکھتے ہی ایک چیخ نکل گئی اور پورے بدن میں کپکپاہٹ اور دھڑدھڑاہٹ آ گئی۔ اس چیخ کو سن کے ملکہ آ گئی اور گورنر کی بیوی پہنچ گئی اور کہا پردے میں کھڑے رہ کر کیا بات ہے، کیا کوئی بڑے صدمے کی بات ہے؟ فرمایا بہت بڑے صدمے کی بات ہے۔ تو کہا کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا جو آپ اتنی زور سے چیخ رہے ہیں اور رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، اس سے بڑے صدمے کی بات ہے۔ تو فرمایا کیا مسلمانوں پہ کوئی آفت آ گئی؟ تو فرمایا نہیں، اس سے بڑے صدمے کی بات ہے۔ فرمایا اس سے بڑے صدمے کی بات کیا؟ تو کہا کہ ابن سعید کے قدموں میں دنیا آ گئی، میرے آخرت کا امتحان ہو رہا اس لیے میں رو رہا ہوں۔ فرمایا اس کو اتنے بڑے صدمے کی بات کہی، اور پھر اس کے بعد میں جب کہا کہ یہ ساری چیزوں کو سنایا تو بیوی نے کہا ہدیہ ہے امیر المومنین کا بے مانگے آیا ہے، اسے قبول کر لو، مدینے کے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں گے۔ تو فرمایا میرے پاس تو اسے رکھنے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو گورنر کی بیوی نے اپنے دوپٹے کے ایک حصے کو پھاڑ کر دیا اور کہا کہ گورنر کا ہدیہ اس کپڑے میں لے لو تاکہ اس کا اکرام ہو جائے۔ تو اس میں ابن سعید نے 2000 درہم لیے، اور جب یہ اطلاع حضرت عمر کو پہنچی ہے تو آپ نے رو کے فرمایا اللہ سعید کو جزائے خیر دے، اور کہا کہ بلاؤ ابن سعید سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ گئے واپس تو فرمایا صحیح بتاؤ تم نے ان 2000 درہم کو کیا استعمال کرنے کے لیے کیا سوچا ہے؟ فرمایا امیر المومنین
اللہ گواہ ہے آپ کے پاس آنے سے پہلے اسے میں نے مدینے کے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا. اب میرے پاس ایک حبے سیاہ بھی باقی نہیں ہے. میں نے کچھ نہیں رکھا اس لیے کہ میرے گھر میں 3.5 سیر جو موجود ہے. پتہ نہیں موت پہلے آئے گی یا وہ پہلے ختم ہوگی. اب جب آپ نے کہا دوبارہ جا کے گورنری کو قبول کر لو تو رو کے فرمایا اللہ کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. اور جب دوبارہ آ کے آرام کرے تو دوسرے تیسرے دن پتا چلا کہ ابن سعید بیمار پڑ گئے. اب جب بیماری کی اطلاع ملی تو حضرت عمر فکر مند ہوئے اور اسی بیماری کے اندر اب بیماری بڑھتے گئی اور 1 ہفتہ نہیں گزرا کہ ابن سعید کا انتقال ہو گیا. اور جب آپ کا جنازہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہچکیاں لگ گئیں اور رو کے فرمایا خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے. ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا. موبائل نمبر 9823250416 9823250416. پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی.